ان تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اپنے ایمان والے بندوں سے. اسی لیے اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے مختلف موقعوں پر ایمان والوں کی رہبری پر اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے ایمان والے بندے کو اللہ نے خبردار کیا. اس لیے کہ دنیا ہے، دنیا کا ماحول ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی ٹیمٹاپ ہے، کہیں یہ ایمان والے کا پیر پھسل نہیں. جیسے کسی جگہ فساد ہو یا ہوا گرم ہو، گھر سے بیٹا نکلتا ہے تو ماں باپ اس کو خبردار کرتے، بیٹا سنبھل کر جانا، وہ حالات خراب نہیں. دنیا کو تو اللہ ہی نے بنایا ہے، اور اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے خبر دی ہے، الدنیا کلھا ملعون، دنیا تمام کی تمام لعنت کے نیچے. اب اس لعنت سے ایمان والا کیسے بچے گا؟ اس کے لیے رہبری کی ضرورت. اگر اندھا دھند چلے گا تو دنیا تو لعنت کے سائے کے نیچے ہے، اس سائے میں ایمان والا بھی چلا جائے گا. اسی لیے ایمان والے کی ایک راہ اللہ نے دے دی. قرآن نے کہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے پیچھے پیچھے تم چل. قربانی دینے والوں نے، مجاہدات کرنے والوں نے مجاہدہ اور قربانی دے کر ایک سڑک بنا دی. آپ علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، اور پھر جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے ہمارے بڑے اور بڑے، انہوں نے مقابلہ کیا ہے باطل اور اپنے آپ کو جمایا. بہاؤ میں بہہ جانا یہ کمال نہیں ہو تو دن کے بھی بہہ. بہاؤ اس طرف ہو اور اس طرف آنا، پورا سامان کون سے حال کرتا ہے. عقیدے کیسے تھے، روزیاں کیسی تھی، تنگی اور ترشی کیسی تھی. بار بار ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں، جس گھر میں آدھے گھر میں جانور باندھے جاتے تھے آگے گھر میں رہتے تھے، اس لیے کہ اس کو جانوروں کی چوریاں ہوتی تھی. آدھے گھر میں گھاس بھری جاتی تھی آگے گھر میں رہتے تھے. یہ قربانیاں، اور جب انہوں نے صحیح راستہ پکڑا چند بوڑھوں نے تو ان کا بائیکاٹ کیا. چکی بند، عداوت بند، بولنا بند، بیٹی ویوہار بند، سب بند. قصور ان کا کہ انہوں نے حق راستہ پکڑا ہے، باپ دادا کے رواج والا راستہ چھوڑا. وہ تو کچھ لوگ قربانیاں دیتے ہیں، جیسے سڑک بنتی ہے تو بعدوں کے کھیت کٹتے ہیں، بعدوں کی زمینیں جاتی ہیں. جب وہ قربانی دیتے ہیں تو پھر لوگوں کے لیے چلنا، گاڑی چلانا، ٹرک چلانا، چھوٹا موٹا سادھن چلانا آسان ہو جاتا ہے. اب ان کا کام تو خالی جو راستہ بنا ہے اس پر چلنا ہے. ایسی ہمارے بڑے بوڑھوں نے قربانیاں دی. ماحول نہیں تھا مدرسوں کا، ماحول نہیں تھا بڑے بڑے اداروں کا. سالنپور کا جو نواب تھا وہ شیعہ تھا، ہر لائن کی تکلیفیں مولانا کو دیتا تھا. پورے علاقے میں شیعت پھیلی ہوئی.
مولانا لوگوں کو سمجھانے کے لیے اونٹ پر بیٹھ کر جاتے تھے، کوئی چائے پانی کا کیا پوچھتا، یہ اونٹ ایک جگہ باندھتے تھے تو بدماش لوگ اونٹ کو چھوڑ دیتے، اب وہ اونٹ نہیں چلا جاتا، اب تلاش کرو۔ ساتھ میں باجرے کی روٹی اور پیاز کی دری لے کے جاتے، کسی کے گھر کی چائے کی پیالی نہیں پی۔ رات کو ان بڑے بوڑھوں سے کہتے تھے کہ میں فلاں جگہ آؤں گا، تو آنا وہاں گھاس جلا کر اس کی روشنی میں قرآن سمجھاتے، قرآن کیا کہلاتا ہے، قرآن کا سبق دیتے۔ یہ علماء ایسے ہی پیدا نہیں ہو، یہ وفاد ایسے ہی پیدا نہیں ہو گئے، یہ دینی ماحول ایسے ہی پیدا نہیں ہوا۔ بات دبا تو ان بوڑھوں کو ہاتھ میں بیڑیاں لگا کر کنویں میں الٹا لٹکا کے کہ صحیح راستہ چھوڑ۔ اس حالت میں انہوں نے کہا، اے اللہ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے تیری نسبت پر ہو رہا ہے۔ اس وقت ان کی آہوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان حالات کے نتیجے میں اللہ نے قربانی کو قبول کیا، اور حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں سے کہاں تک پہنچائے، کشمیر کے تھے، پالنپور میں پہنچائے۔ اب پالنپور میں خالی محمد برادری نہیں تھی، مختلف برادریاں تھیں، لیکن اللہ نے دل میں ڈالا کہ اس برادری پر محنت کرو۔ اللہ کا غیبی نظام چلا، محنت ہوئی، کوشش ہوئی، مولانا نے چھوٹے چھوٹے مکتب کھولے، لوگ بچے بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو مولانا خود اپنی طرف سے کتابیں دیتے تھے، مدرسین کی تنخواہ اپنی طرف سے دیتے تھے، جگہ جگہ مکتب گئے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں دینی شعور پیدا ہوا، دینی بیداری پیدا ہوئی، اور بچوں کو بھیجنے والے ماں باپ بنے۔ خود مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس مدرسے میں پڑھے ہیں، ان کے استاد یو پی کے، ان کا نام عبد الحفیظ تھا، کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں تھی، جمعہ کے دن پالنپور جاتے تھے، 7 مولی لاتے تھے، اور گاؤں والوں کی طرف سے باجرے کی روٹی آتی، روزانہ کے 1 مولی کھا کر گزارا کرتے تھے۔ محنت ہوئی، اب ان کو پتا نہیں تھا کہ میری اس محنت سے کون سا ہیرا پیدا ہوگا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو مولانا عمر صاحب نے والدہ سے کہا کہ عمر کو میرے ساتھ لے گئے، وہاں پڑھایا۔ ان کو نہیں معلوم کہ کتنا بڑا ہیرا پیدا ہوگا، وہ کتنا بڑا دین کا داعی ہوگا جو پوری دنیا میں اللہ کے توحید کا ڈنکا بجائے۔ یہ اللہ کا سب غیبی نظام ہے۔ سب جا کے یہ سماج وجود میں آیا، تب جا کے یہ جھلک نظر آ رہی ہے۔ مدارس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام شروع کیا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کا دینی ذہن بنا، لوگ دین پر آنے لگے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے بزرگوں، کہ اس ہمارے سماج کو، ہماری برادری کو اللہ نے کبھی بغیر رہبر کے نہیں رکھا۔ کہو الحمدللہ، نہیں رکھا، ہمیشہ اللہ نے رہبر دیے۔ مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اکبر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد مولانا خاموش صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قومیں پریشان ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اولادوں کو کیسے سنبھالے، مستورات پر کیسے
دینی اعتبار سے قابو کرے، پریشان ہیں۔ لیکن ہمارے سماج کے بڑے مولانا خاموش صاحب وغیرہ ایک دن جمع ہوئے کہ کچھ کرو، سماج کو سنبھالو، کیا کریں؟ سب سے پہلے باغل میں جمع ہوئے۔ اب جمع ہو کر کرنا کیا؟ لیکن جب آدمی کام شروع کرتا ہے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ اب سوچتے سوچتے یہ بات آئی، ایسے ایسے واقعات آئے مستورات کے، بچیوں کے، لوگوں کے سود کے، کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ذہن میں ڈال۔ پہلی بات حلال روزی، اس لیے کہ حلال روزی کے بغیر تو نہ دنیا آباد ہو سکتی ہے نہ دین آباد ہو سکتی ہے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مشکات تک پڑھے ہوئے، ان کے استاد نے کہا کہ دیکھو تمہارے یہاں کوئی بڑا عالم پیدا نہیں ہو، کیوں نہیں ہوگا؟ کہ تمہاری پوری قوم سود میں ہے۔ انہوں نے ٹھان لیا کہ مجھے مولوی نہیں بننا، میری اولاد کو مجھے سنبھالنا، وہ بزرگوں کی اولادوں کو سنبھالو، کل ہم مر کر چلے جائیں۔ اس فتنے کے زمانے میں اولادوں کو سنبھالنا بہت ضروری ہے، کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ لیکن غفلت ہے، اب کیا غفلت ہے وہ تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ کالونی کا معاشرہ دیکھنا ہو تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لباس کو دیکھ لو کہ ان کے ماں باپ کی ذہنیت کہاں جاتی ہے۔ انہوں نے طے کیا کہ نہیں، انہوں نے کھیتی کرنا شروع کیا اور کھیتی کرتے 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 کچھ اناج جمع ہوا، اس کو بیچا اور بیچ کر حلال پیسوں سے اپنے اولاد کو پڑھایا۔ مومن کا بچہ تعلق دیوبند کا شیخ الحدیث بچہ، کوئی سوچ سکتا؟ ابھی مفتی امین صاحب دامت برکاتہم نے، مولانا حبیب الرحمن صاحب راندیر میں نے، یہ ہیرے ایسے تھوڑے پیدا ہوتے۔ تو پہلی بات آئی کہ بھئی سماج کو سمجھاؤ کہ حلال روزی کی فکر کرو۔ دوسری بنیاد یہ آئی کہ رواجات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ شادی کا رواج، منگنی کا رواج، جو رواجات ہیں، بچی کی رخصتی کے رواجات، لڑکے کی شادی میں یہ دینا، لڑکی کی شادی میں یہ دینا، یہ سارے رواجات ختم کرو۔ اور تیسری بات یہ آئی کہ زندگی میں سادگی لاؤ، فیشن سے سماج کو بچاؤ۔ ابھی محنت ہوئی، ہوتے 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 اللہ نے بہت اچھی کامیابی کہ جوان بچیوں نے اپنی بھری ہوئی بیٹی کو کینسل کیا کہ نہیں۔ ہمارے بڑے جب یہ کہتے ہیں کہ سادگی بناؤ، اور اس وقت سادہ لباس ہمارا جھالر والا کرتا تھا اور موٹے کپڑے کی اوڑھنی تھی اور سیدھا سادہ پاجامہ، بہت سی بچیوں نے اپنا گول کرتا کنٹیوں کو ختم کیا کہ نہیں، یہ اپنے بڑوں کی محنت کی قدر کی۔ بہت سے جوانوں نے اپنا لباس بدلا، بہت سے جوانوں نے اپنی شادیوں میں سے خرافات، فوٹو کھینچنا، ویڈیو اتارنا، ہوٹلوں پر جا کے پانی کا، پیسوں کا پانی کرنا، سب چھوڑ دی۔ رواجات بھی ختم ہو رہے ہیں، سادگی بھی زندگیوں میں آئی، ایسی سادگی آئی کہ آپ اپنی بیٹی کو خود رکھنے جا رہے ہیں ستھرا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہ محنت ہوتی رہی، یہ چھوٹی سی جماعت کیا کرے گی؟ تو علاقے میں بھی ہر جگہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائیں۔ تبھی آپ لوگ 15 دن میں ایک دفعہ بیٹھو
اور ہلکے کی ایک جماعت بنائی کہ آپ لوگ مہینے میں ایک دفعہ میں الحمدللہ 2 پلیٹ ہی، لیکن کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، کسی کا پچیرا نہیں لینا، پر بیٹھو اور فکر کرو، کسی شخص کے بارے میں یہ سنو کہ یہ سود میں چل رہا ہے، ایسے 2 آدمیوں کو طے کرو جس سے اس کا تعلق، پر بھیجو۔ بہت سی جگہ ساتھی گئے تو سامنے والا سمجھ گیا، اس نے کان پکڑ لیے کہ اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں توبہ کر دوں۔ یہ اندر کی فکر کی بات۔ ایک بچی کے بارے میں سنا کہ وہ غلط راہ میں پڑ چکی ہے، سماج کی بچی اپنی بچی کیا کرتی، تو مسئلہ اور اصلاحی جماعت بیٹھی کہ بھائی ان میں کون 2 ساتھی مناسب ہیں، ان 2 ساتھیوں کو بھیجا، رات کے 12 بجے تو ٹکٹ جائیں، وہ صاحب باہر نکلے، اس وقت کیسے آئے؟ چچا اس طرح گھر میں لے گئے، بات رکھی، چچا نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اب آئندہ میری بیٹی کے بارے میں اسی طرح ہوا نہیں ہے، کوئی سماج مجھے دنیا میں بتاؤ جو ایسی فکریں کر رہا ہو، کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے، ہر ایک اپنے دندے میں، اپنے کاروبار میں، اپنی مستی میں ہے، کسی کو کچھ پڑی نہیں۔ یہ محنتیں ہوتی رہی، جب اس محنت کے فائدے دیکھے تو دوسری سماج والے اپنے علاقے میں ہیں، رادھن پور میں ہیں، پٹن میں ہیں، ڈیسا میں ہیں، اب وہ آنے لگے کہ بھائی ہمارے یہاں بھی کچھ کرو، ہمارے یہاں بھی کچھ کرو۔ ہمارے بڑوں نے یہ طے کیا تھا کہ سماج کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سماج میں جو خرابیاں ہیں وہ تو انگلیوں پر گینے اتنے ہیں، اور وہاں سماج میں تو خرابیوں کے سوا کچھ ہے نہیں، اب آپ کیسے ان کو؟ دوسری بات، اس سماج کا مالدار سے مالدار اور سخت مزاج والا جوان اگر دین کی بات کہتے ہیں تو سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ کی نعمت، جناب حاجی صاحب کہہ رہے، مولوی صاحب کہہ رہے، اصلاحی جماعت کہہ رہی ہے، بھول ہے میری، وہاں وہ نہیں ہے، تو کیسے کام کرنے؟ ان سے معذرت کرتے رہے کہ بھئی ہمارے یہاں تو کچھ خرابی آئی ہے، اس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں، مطلب ماشاءاللہ پاکوں میں آ رہا ہے۔ آپ کے یہاں مسائل بہت بڑے ہیں، ہمارے ایک بیان سے وہ مسائل دور نہیں ہوں گے، لیکن مثالیں وہ کہتے رہے، خیر پروگرام ہوتے رہے۔ اب ہمارے سماج میں ایک سدھار کا روپ پڑا، الحمدللہ، شادی میں، منگنی میں، رخصتی میں، کمائیوں میں، یہاں تک کہ حج میں رسومات آ گئے کہ جب حاجی روانہ ہوتے تھے تو ایک بہت بڑے مولوی صاحب کو بلایا جاتا تھا اور جوبے میں لمبی چوڑی دعا ہوتی، حاجی جانے والا بھی خوش اور حاجیوں کو روانہ کرنے والا بھی خوش، لیکن شریعت میں اس کی کوئی اثر ہے نہیں۔ اب حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے بسیں بھر کر جانا، اس میں عورتوں کی بے پردگی، نمازوں کا قضا ہونا، یعنی آپ سوچو کہ ہمارے بڑے کتنی باریک باریک چیزوں پر نظر رکھتے ہیں کہ ہمارا سماج پھسل ہے، ہمارے سماج میں کسی بھی سراغ سے بگاڑ نہیں آنا چاہیے۔ اب سمجھائیں حاجیوں کو جوڑ کر کے کہ بھائی تم اللہ کے گھر میں جا رہے ہو اور سینکڑوں کبیرہ گناہ لے کے جا رہے ہو، یہ جتنی عورتوں میں بے پردگی ہوئی سب تمہارے سر پر ہے، جن کی نمازیں قضا ہوئی، جگہ تنگ ہے، نماز کا موقع نہیں رہتا، یہ سب تمہارے سر ہے۔ الحمدللہ ماننے کی صفت ہے، بس وہ 1-2 گاڑی مردوں کی، وہ بھی سامان کے ہیر پھیر کے لیے حاجی روانہ، اور ان کو سمجھایا کہ حاجی سنت کے مطابق گھر سے کیسے نکلے، جب اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لو، وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ دو، لوگوں کے حقوق ہے وہ ادا کر دو، معاف کرا دو، اور اللہ کے نام پر صدقہ نکال کر روانہ ہو جائے۔ الحمدللہ یہ چیزیں قابو میں آنے لگی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
طوبى لعبد جعله اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. بشارت ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے اور برائی کا تالا بنا دے، یعنی برائی مٹ رہی ہو اور خیر وجود میں آ رہا ہو. اب چابی کوئی سیدھا ذریعہ نہیں ہوتا لوہے کا، چابی میں چھوٹے چھوٹے دستانے ہوتے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی ابھرا ہوا کوئی پچکا ہوا. ہم چابی لوہی سے کرتے تھے، سب مل کر گھماتے ہیں تو تالا کھل جاتا ہے. سماج میں، کالونی میں سب مالدار نہیں ہوتے، سب جوان نہیں ہوتے، سب بوڑھے نہیں ہوتے، سب ہوٹل والے نہیں ہوتے، مختلف لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر پوری کالونی کی جہاں جہاں کالونیاں وہاں والے ایک بات پر آئیں گے کہ نہیں، ہمارے بڑوں کی 3 بنیادوں پر ہمیں جمنا ہے اور سماج کو جمانا ہے، تو انشاءاللہ خیر سے کھلے گی اور شر ختم ہو. لیکن کوئی گندانہ کیڑا ہو گیا، کوئی لو تو اوپر نہیں ہو اللہ ایک تو اپن جم کھاتے ہم کھائی گیا اور کیسے بچی تو وہ شادی ہو کروانے کے لیے ہال شو کو اپنا ناچوانا ناچو تو گندانہ کیڑا ہو گیا. اللہ بھائی یہ تو پنچک تو تو جم وائرو ہے اوپر ہے. اب بدا کو تمہیں کوشش کرو کہ اوم ایڈو نہ چالے تو تھوڑو کرو اللہ معاف کر سے تو اوپر ہی ہو. اب جو خیر آنے والی تھی وہ نہیں آئی، خیر نہیں آئی، خیر رک گئی، برائی آ گئی. اس لیے میرے بھائیوں جو محنت ہو رہی ہے 3 محنتیں ہیں. ایک مدرسے کی محنت، بچوں کی تربیت اسی سے ہوگی، اور ایک دعوت و تبلیغ کی محنت جس سے اندر کا یقین بنے گا، آخرت کا استحضار ہوگا، اور ایک اصلاحی جماعت کی محنت جس سے اجتماعیت پیدا ہوگی اور سماج کا بگاڑ آہستہ آہستہ دور ہوگا. ان 3 محنتوں کے مجموعے سے خیر آئے. اس لیے خیر کا ذریعہ ہم بنے، شر کا ذریعہ نہ بنے. بات دفعہ طبیعت کے خلاف میرے خلاف بات آتی ہے، کبھی آپ کے خلاف بات آتی ہے. اب ہمارا خلاف بات آئی ہے کہ مجھے ذرا گول گول بات کری نہیں چلے گا، چلے گا نہیں. جو دوسرے جوانوں کے لیے وہ میرے اولاد کے لیے، جو دوسری عورتوں کے لیے وہ میرے گھر کی بیٹی کے لیے تو ہوگا. اور آج تو ہو رہا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو گھر کے وڈیل ہیں، بڑے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھالے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے ساتھ اپنی اولاد کو اور اپنی بچیوں کو، بچوں کو سنبھالے. ایک شخص تھا، اس نے ہوٹل کھولا. ہوٹل جانتے ہو؟ کیوں ہوٹل؟ ارے بولو نا، کیوں ہوٹل؟ ریسٹورنٹ نہیں، وہ برائیوں کا اڈا. کیا ہمیں تو آپ کو ڈگری پڑی گیا تو بولتا تھے وہ برائیوں کا اڈا. کون سا؟ گیسٹ ہاؤس. گیسٹ کے معنی مہمان، ہاؤس کے معنی گھر. گیسٹ ہاؤس ہے کہ بدماش ہاؤس ہے؟ مولانا اکبر میاں صاحب کا تو یہ فتویٰ تھا کہ اس کی کمائی صحیح نہیں ہے. اب وہ اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہوا تھا، اس نے یہ ہوٹل کھولا. لیکن اس نے یہ طے کیا، آپ نے طے کیا کہ اس میں عورت نہیں ہوگی، ہوٹل نہیں ہوگی اور ٹی وی نہیں. تو بہت سے چوکلے ہوتے ہیں، چوکلے یہ نکھو دوارا اللہ کمائی لیا مطلب بھاڑی لیا. آدموں نام ہوگا ٹوشے
تو دین کسی خاص زمانے کے ساتھ ہے؟ دین تو قیامت تک کے لیے ہے. انہوں نے کہا ہم نے طے کیا ہے، ہم نے طے کیا ہے کہ ہوٹل میں عورت نہیں، بوتل نہیں، ٹی وی نہیں. بھائی تو تمہاری بھلائی માટે અમે કીએ છીએ, અમારે શું તમારાથી લેવાનું છે, પણ નહીં કમાઈ کو. لیکن اندر میں یقین تھا کہ روزی دینے والا کون؟ ہم توڑتی بولے شو منع کرو، روزی دینے والا اللہ رزاق ہے. لیکن کوئی صحیح چیز لینے کے لیے غلط چیز چھوڑنی پڑتی ہے. امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ ایک مرتبہ رات کو دیر سے مسجد سے نکلے تو ایک مسلمان نوجوان ڈاکو جس کا کام ہی یہی تھا، کمر میں ساری چیزیں لوٹنے کے، پلم بھی، بادہ بھی، کپٹی بھی، تلوار بھی، خنجر بھی، سب جس کو جیسا موقع. تو امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نکلے تو اس نے کہا او خیر جا، کیا نام ہے؟ اصمعی. کہاں سے آتا ہے؟ کہ اللہ کے گھر سے. اچھا دنیا میں بھی کوئی اللہ کا گھر ہے؟ مسلمان پوچھ رہا ہے. کہاں ہے؟ کیا نام ہے؟ کہ مسجد. کیا کر رہے تھے؟ کہ اللہ کا کلام پڑھ رہا. اچھا دنیا میں بھی اللہ کا کوئی کلام ہے؟ کہاں ہے؟ کیا نام ہے؟ کہ قرآن شریف. کچھ سناؤ. امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. لوگو تمہاری روزیاں آسمانوں پر ہیں، دکانوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، چھوٹے بڑے دھندوں میں، ٹیکسیوں میں، ڈیریوں میں، طویلوں میں نہیں ہیں. یہ تو خالی برتن ہیں اور یہ سب چپالی ہے. کون ہے؟ بولو. ٹپالی ہے. ٹپالی وہ تو اوپر سے جو آئے گا منی آرڈر، اب تو منی آرڈر بھی ختم ہو گئے، اوپر سے جو آئے گا اور جس کے نام آئے گا وہی حاصل کرے گا، اس کے گھر پہنچائے گا. اب کوئی آدمی دو پڑوسی ساتھ میں ہے، ایک کا بیٹا فورن ہے، ہر مہینے وہاں سے پیسے آ رہے ہیں ٹپال کے ذریعے. اب وہ پاس والے نے وہ لانے والے سے کہا ڈر بڑھ گیا تو آؤ چاہ پیو، چاہ پیو. وہ کرو وہ بھی اللہ بڑھوں کرو. صحیح ہے. ارے بھائی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو تھوڑا دیر کیوں نہ بھرو. ہوٹل بھی یہ کہہ رہی ہے، موٹر بھی یہ کہہ رہی ہے، کارخانہ بھی یہ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو خود کھل جاتا. موٹر کہتے خود چل پڑتی. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں تو ٹپا رہی ہوں. ہوٹل موٹر کارخانہ سب ٹپانی ہے. وہاں سے جو آئے گا وہ اس برتن میں آئے گا. لہذا مخلوق کے خوشامد چھوڑ دو، اللہ کو راضی کرو. اس لیے کہ اللہ ناراض ہو کر بھی روزی دیتا ہے اور ناراض ہو راضی ہو کر بھی دیتا ہے. ناراض ہو کر روزی دے گا وہ الجھنوں والی ہوگی. اور جہاں دم دھوکا دھندو رہنے سے چاہ دھندا کریا بدھا پانی نہ ریلا پڑیا اور سال کو جب حساب کرو تو مطلب سنا ہے مرجا کوئی حمد پڑ دین تو حمد میں ماغل ہوتا نا حمد پڑا کے یہ کہ نماز تو بڑھتا نا یہ کہنا چہرہ پر ڈاڑی تو سیت نا અને બધા મુરત યા એવા પડે તો જોની ઇસ્લામ થી કોઈ તાલ્લુક જ ન હોય. દાવત ઓ તબલીગ ની નોમ તો કરી ખાપી ને દેવા ભરી તું ને બધા શેવટ જાતે શૈતાન ફૂક મારે ના ના પંજાબ તમે ગમે ની કો પણ જે આપને કોક કરાયું છે પટી ગયું તો ઉભાની તો ભીટ થાય. હવે એ લાઈન પકડવાની સીધો રસ્તો મોલી સાહેબ બુઝુર્ગો બસ સીધા ઓગળ્યાથી ઘી ના નીકળે તો બોલો સીધી ઉંગલી से घी न निकले तो जोड़ो सो कई शीशा
کہنا چاہیے تو جب سے ٹیڑھی انگلی کی ہے نا تب سے بربادی ہے. کاروبار حرام ہو گئے, شادیوں میں خرافات آ گئے, عورتوں پر سے نظر ہٹ گئی. ابھی جو ہماری عورتیں لباس پہنتی ہیں, دل پر ہاتھ رکھ کر کہو اور قسم کھا کر کہو, کیا اس لباس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ میں ابھی زندہ ہوں اور میری بیوی ایسا پہن رہی ہے. میں ابھی مرا نہیں ہوں, میری بیٹی ایسا پہن رہی ہے. ایمانی غیرت کہاں گئی ہے؟ پیسہ اپنے دولت انا پاستو بول جا اپنے تو گندا معاملہ میں موتو مارتا تو چوکڑے موتو مارا سب بولے اپنے تو مہینوں تھا ایسے 50,000 آدھی دیوانا یہ دونے یہ کون دونے کیا اتنا مجھے پڑھ لیتا تو اتنا مجھے پڑھ لیتا. تیرے نکاح میں جو خطبہ پڑھا گیا تھا, اس خطبے میں 4 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا کہا تھا تجھے. پہلو تو لے جائے گا تو بڑھ کے یہ بیوی تیری ہے, بندی اللہ کی ہے. جو چاہے مت پہنانا, جو چاہے مت کھلانا, گھر کا پورا معاشرہ ہی اجڑ دے. احساس تک نہیں ہے. قرآن کہتا ہے, ایمان والی عورتوں سے کہہ رہا ہے, اور ایمان والی عورتوں میں پیارے نبی علیہ السلام کی پاک بیویوں کو کہہ رہا ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, او میرے پیارے نبی کی عورتیں باہر مت نکلو, گھر میں گھڑی رہو, گھر میں بیٹھے رہو. وہ زمانہ خیر القرون کا, تقوی والا, طہارت والا, اللہ کے ڈر والا, خشیت والا, جوان بھی اللہ کا ڈر والا, بچیاں بھی اللہ کے ڈر والی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جوان تھا, سب سے پہلے مسجد میں آنا, سب کے اخیر میں نکلنا. او جوانوں, اللہ کے گھر سے اپنا تعلق پیدا کرو, نمازوں سے اپنا تعلق پیدا کرو. ایک مرتبہ رات کو دیر سے جا رہا تھا, ایک عائشہ عورت نے دیکھ لیا. اس نے الزام لگانے کی کوشش کی کہ سیدھا سیدھا میرے ساتھ چل, ورنہ الزام لگاؤں گی بدنام کر دوں گی. وہ ایمان والا, تقوی والا تھا, اللہ کا ڈر تھا. اے اللہ, کیا آج میری نافرمانی ہوگی؟ اور آج تو دلی ہو کر نافرمانی کر رہا ہے, موبائلوں کے ذریعے سے غلط تعلق قائم کر رہا ہے, دلی ہو کر سود لے رہا ہے, دلی ہو کر لونے پاس کرا رہا ہے. پیسے چڑھا کر, آستے میں چڑھا کر خدا کا مقابلہ تو کر رہا ہے. نہیں کر سکے گا. جب تک رحمان مہربان ہے تب جا کے گدھا پہلوان ہے, لیکن جس دن پڑے گی دین کو تارے نظر آئے. کیا ہو رہا ہے؟ جیسے مزہ ہی نہیں ہے. ممبئی آئے کہ ارے پاشا بنی جو مجھے کون کہا ہوا تجھے کوئی کہے نہیں. یہ تو اللہ بڑا حالات تجھے کہی کہ تو نے شو پودوں پر پڑی ہو ماری. ازواج مطہرات سے کہا جاتا ہے, اور ہمارے عورتیں 12 بجے گھوم رہی ہیں سڑکوں پر, شیعوں نے پیٹ کو دکھوا آئی سے کہ گیاس کھیلتے فرض ہوئے, اور چہرہ کھول کر جوان بچیوں کو ہم نے بائک دے دیا. لا الہ الا اللہ. کہاں جائے گی وہ جب کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایمان والی عورت ان کی ایڑی والا جوتا نہ پہنے, ورنہ غیر کی نظر پڑے گی. اور یہ بائک پر جا رہی ہے تو غیر کی نظریں نہیں پڑے گی. تو بائک نہیں تھا تو کون سی پریشانی تھی اور کون سی ذلت تھی, اور بچیوں کو بائک سکھائے تو کون سی عزت مل گئی. کون جا شوروم سے اب ہم کیا ملچا مجھتے یہ بھی نہ ہمیں جاؤ سے کہ روتے نہیں ہم رہے. کیا ہو رہا ہے؟ مولچا ہمیں سوریوں نہ بائی کالی ہے تو تمہارا پیٹ کو شکم دکھاوا کھائے سے بات ہوتا ہے. ایسے ہم تمہارے ہیں, تم ہمارے ہو. ہمارے بڑوں کو آگے کا کچھ نظر آ رہا ہے کہ جس سماج نے بچیوں کو یہ سادھن دیا, ان کی بچیوں کا کیا حال ہے. یہ آگے والی بات سامنے رکھ کر ہمارے بڑے بنا کرتے ہیں. ہو گیا, دل ٹکڑے ہو رہا ہے. اے اللہ, اے اللہ. اب اسی اللہ کے غم میں
خوف نے اس کو بے ہوش کر دیا. تو عمرہ کو کرو عمرو یاد سے کہ بھولی گیا ہے تمہارا عمرو یاد سے ہاں بدو یاد راکھજો નું તો નવાનો નશો ન ચડે. બલક ગાડી લે યાદ રાખજો, ઊંટ ગાડી લે યાદ રાખજો કે પહેલા શમુ ભરતા હતા હાલ શમુ ભરો છો. फिर औरत ने कहा ये तो बेहोश हो गया, लेने के देने पड़ जाएंगे. तो एक टांग अंदर की उसको बाहर फेंक दिया, दरवाजा बंद कर दिया, उसको होश आया. वो आज रात को देर से पहुंचा. अब्बा ने कहा बेटा देर से पहुंचा, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है. क्या गिरा होगा तो चोट नहीं आई होगी? सर पर चोट आवे, हाथ पर चोट आवे, पैर पर चोट आवे, ये सब आसान है, लेकिन गुनाह आ जाए बहुत बड़ी चोट है. अब बेटा क्या हुआ? क्या अब्बा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ? तो तू कैसे बचा? ये मेरे जहन में आयत एक कुरान मजीद की एक आयत है. इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून. तकवे वाले हैं, शैतान इनको जरा छू लेता है, दिल में इरादा हुआ दाढ़ी कतराओ, दाढ़ी मुंडाओ, पेंसिल पहनो, गले पर बैठकर चोरी करूं, ये सब आया. शैतान ने छुआ तो चौकन्ना हो गया, आंखें खुल गई. ये नतीजा क्या? आंखें खुल गई. और ये आयत पढ़कर फिर बेहोश हो गया. फिर होश में आया तो अब्बा ने कहा बेटा फिर सुनाओ. फिर सुनाई आयत. इस दफा चकरा कर गिरा और हमेशा के लिए गए. अब रातों रात लोगों ने दफना दिया, ये कर दिया. सुबह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला देखा वो जवान कहाँ है भाई? कि हजरत रात को ये हुआ उसका भी इंतकाल हो गया, रात को दफना दिया. अरे मुझे खबर नहीं थी. अमीरुल मोमिनीन आप बुरे दिन थकते हैं. अच्छा उसकी खबर बताओ. हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उसकी खबर पर गए और ये आयत पढ़ी वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. हाय हाय, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा. मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है. न माँ बाप काम आएंगे, न औलाद, न रिश्तेदार काम आएंगे, न कोई, न मालो दौलत धन काम आएगा. मैं हूंगा, मेरा अल्लाह होगा और मेरा अल्लाह मुझसे जिंदगी के बारे में सवाल करे. कुरान कहता है जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा, अल्लाह उसको 2 जन्नतें देगा. खबर में से आवाज आई अमीरुल मोमिनीन मेरे अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें दे. ये जवान थे, ये जवानों की जिंदगी थी. तकवा पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, जमातों में जाकर अमान से उनसियत पैदा करो, अपने माँ बाप की सेवा व खिदमत करो, अपने औलाद की दीनी तरबियत करो. लड़कियां कैसी थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चक्कर लगा रहे, एक घर के पीछे खड़े हैं, कच्चा मकान, इसमें से आवाज आई. बुढ़ी माँ ने अपनी जवान बेटी से कहा बेटी दूध में पानी मिला दे. वो बुढ़िया दुनिया की भिखारी और पैसों की पुजारी नहीं थी. वो अपने बच्ची की इम्तिहान लेना चाहती थी. मैंने अपनी बच्ची की तरबियत की है, तकवा सिखाया है, और खुदा इसके दिल में बिठाया है, आखिरत का इस्तेज़ार करवाया है. उसकी जिंदगी में ये है कि सब गया, ये इम्तिहान लेना चाहती. अब घरों में से माहौल खत्म हो गया.
اس کے لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں گھر کی تعلیم کو زندہ کرو، گھر کی تعلیم کو پڑھو، کتاب کو پڑھو، سنو، ادب کے ساتھ بیٹھو، اپنی زندگیوں میں چیزیں لانے کی کوشش محنت کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ تو ماں نے کہا بیٹی پھر امتحان لیا، بیٹی نے کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملا، لیکن اس زمانے میں بڑوں کی باتیں ماننے کا اتنا جذبہ تھا کہ ایک گڑیا کو بیماری ہو گئی جذام کی، ایک تو برس ہوتا ہے سفید داغ گول، اور ایک جذام ہوتا ہے جس میں انگلیاں سڑ کر کٹتی ہے اور بدبو آتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑیا سے کہا بڑی بھی آپ گھر پر نماز پڑھو، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، بیٹھ گئی۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ایک جوان آیا، کہا بڑی بھی جنہوں نے منع کیا تھا وہ دنیا سے چلے گئے، میں تم کو لے جاؤں؟ گڑیا نے کہا عمر ایسے نہیں تھے کہ زندگی میں ان کی بات مانی جائے اور دنیا سے جانے کے بعد ان کی بات نہ مانی۔ ماں نے پھر امتحان دیا، ارے بیٹی دنیا سوئی پڑی ہے، امیر صاحب بھی کہیں سوئے ہوں گے۔ لڑکی نے جواب دیا امی امیر سوئے ہیں، خدا جا۔ یہ جوان بچیاں اور یہ جوان بچے، قرآن کہتا ہے وہ پیارے نبی کی پیاری عورتوں اپنے گھروں میں گھر جاؤ، سمجھاؤ تو صحیح گھر والوں کو، جوان بچیوں کو سمجھاؤ تو صحیح کہ بیٹی یہ تو کیا پہن رہی ہے، یہ اپنا لباس نہیں ہے، بے پردگی کے ساتھ جینا یہ اپنا شیوا نہیں ہے، موبائلوں سے غلط تعلقات کرنا یہ اپنا کام نہیں ہے۔ بچیوں کو سنبھالو، مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہیں وہ دین نہ آ جائے جیسے دوسرے ملکوں میں آئے کہ ماں باپ بیٹھے ہیں اور پرایا آیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گردن میں ہاتھ ڈال کر چلا گیا، ماں باپ خود تک نہیں کر سکتے۔ راستہ ہم نے وہ پکڑا ہے، راستہ ہم نے وہ پکڑا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ معمولی چیز نہیں ہے بزرگ کو، ہمیں آپ سے کیا لینا دینا؟ ایک ہمارا پورا سماج ہے، اس سماج کو سنبھالنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ شخص نے ہوٹل کھولا، یا دھندا نہیں بات آئی ہے، وہ دھندا نہیں بات آئی یار، ممبئی شہر ہے وہ سے بھائی کہ ہمارے جو مولوی تین دلال ہے اگر دھندا والوں کو دے ہے تو انہیں خود خودی طے پہ آپ کو کروں پڑے یار، یہ ماحول ہے، ریل فیل ہے۔ لیکن آدمی جم گیا، نہیں شادی میں رواج نہیں ہوگا، شادی ہال میں نہیں ہوگی، میری بچی ہال میں کرسی پر بیٹھ کر سجاوٹ سب کے لیے نہیں بنے گی، میرے بیٹے پہ شادی میں فضول خرچیاں نہیں ہوگی، جوڑے بوڑے سب میں دوں گا غریبوں کو، لیکن رواج کے طور پر نہیں دوں گا۔ اب تو راستہ کون سا پکڑا ہے؟ بچی کی شادی میں تیجوری آ لو، کپڑوں دھوانو مشین آ لو، فریج آ لو، چل بھائی مزہ دار پیسہ شو کو اچھا پیسے شو کو یاد رکھنا، جاؤ اڑیسہ میں، جاؤ حیدرآباد میں، جاؤ کلکتہ میں، 40 سال کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ایک جہاز کی مصیبت کی وجہ سے کہیں رشتہ نہیں ہونا۔ یہ راستہ ہم نے پکڑا، اللہ تعالیٰ حالویہ تو آج نہ بھائی شادی نہ بات آل چھوڑی جدی تھا اتحاد چھوڑی بس مکون نہ تھا ابو مکون بنا نہ رکھوں نہ کیسے، یہ رواج نہیں بنے گا، شادی کے دن تو جو کرے گا وہ رواج بنے گا۔ حدیث بعد میں آتا ہے من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها، جس نے کوئی غلط راستہ اختیار کیا، غلط راہ کھولی، اس کا وبال تو اس پر ہوگا، جتنے لوگ اس پر چلیں گے سب کا وبال اس کی گردن پر ہوگا۔ تو نے شو ہوایا بھیڑے بھائی، تو نے شو نہ ہو گاڑیوں تو آدمی جمے گا،
میں نئی چٹنی روٹی کھا لوں گا، پٹا پرانا پہن لوں گا، ٹیکسی میں گھوموں گا، مجھے چمکدار گاڑیاں نہیں چاہیے، مجھے ان کے فلیٹ نہیں چاہیے، مجھے قیمتی کپڑے نہیں چاہیے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لیکن حرام لقمہ، حرام روزی میرے گھر میں نہیں آئے گی۔ آپ طے تو کریں، طے کرتے ہو؟ انہوں مطلب بگاڑ سے، انہوں مطلب بگاڑ سے پاشن نتھی કર્યું તમે કોઈને પૂછો કે પડ્યું છે કે હા એનો મતલબ તો ઓઢો છે ભાઈ। اب ہوٹل کھولا، دنیا امتحان کی جگہ ہے، گھبرانا مت، امتحان کے دن کم ہوتے ہیں، کالجوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں امتحان ہفتہ 10 دن ہوتا ہے، باقی پڑھائی ہوتی ہے، اور امتحان آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ پریکشا میں پاس ہو گیا تو 9ویں والا کہاں جائے گا؟ 8ویں میں، چوتھا ہے، اور 10ویں والا معلوم ہے نا؟ بس جمے رہو، ڈرو مت۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہمارا اللہ ہے، پھر جم گئے۔ منشا اب تمہیں ہمدو છો કમાવા વાળો હું એકલો અને ખાવા વાળા 10 હર સાલે બેડિયો આવે છે તો મારે શું કરવાનું કામ? શોખ આપતું લે, બધી શોખ આપતો। اب تو اولاد کی پسند نہیں ہے، ہاں یہ جوانیوں کو جلدی اولاد پسند نہیں ہوتی، زیادہ اولاد پسند نہیں ہے۔ کراہیت الاولاد یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کو بلا رہا ہے۔ تو کھلاتا ہے نا، اللہ کھلاتا ہے۔ جیسے امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا، یاد آئیو اللہ کو لو تو کرا مارا زمان سے امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیت پڑھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ تو پھک گئے، دل پر چوٹ لگی اور شروع گئے روٹی ماٹے، گئے بوٹی ماٹے، چیٹوں نے مجھے دوہرایا، چیٹوں نے مال لوٹیو، چیٹوں نے مجھے پریشان کیا، گئے روٹی ماٹے انا مارو اللہ ان کیسے کہ روزی کو سے جب بولتا کہ چپالی روزی کہاں ہے؟ آسمان پر نہ رو۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کو افسوس ہوا کہ وہ پوری بات نہ ہمدا چو انہیں ہم ہمداوانی ضرورت ہے کہ بھایا بدو چھوڑ انہیں کوئی نوکری کر، کوئی دندوں کا تو اللہ روزی اللہ تعالیٰ اچھی بات دو اور بات نہیں رہو تو نہ دو، اللہ نے شکر دے کہ تمہیں اوڑا دو نہ ہٹا دو تاہوانی جگہ تھا تو مجموع اٹھو لیکن کہیے ایک لے کر اٹھ جاؤ۔ بات آئی گئی ہو گئی، حج کا موسم آیا، امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ حج کو گئے، اللہ سب کو لے جائیں عافیت کے ساتھ طواف کر رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے کندھے پر ہاتھ مارا۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے دیکھا، پہچانا نہیں، وہ امام اصمعی کو پہچان گئے۔ جیسے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو سب ہم کو پہچانتے ہیں، بہت سے لوگ ملتے مجھے تمہیں تمہیں اوڑشون تو وہ ہوتا ہے اللہ میں کتنے اوڑشی ہے وہ تو ایک سو کے تمہیں بدا مળી મને ઓળખો وہ આટલા મોટા મજમામાં કનમ કનમ ઓળખવાના ભાઈ ના ના હું તમારા પાછળ જ બેઠો આગળ છે જ નહીં કરતો પાછળ બેઠો تو پوچھا امام اصمعی نے کون ہو؟ وہی ہو ڈاکو اور بیت اللہ۔ ارے مسلمان توبہ تو کر تو دیر سار اللہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ امام اصمعی نے کہا ساری باتیں چھوڑ، تیری روزی کا کیا ہوا؟ تو پوری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا اصمعی تم ہی سبق پڑھاتے ہو اور تم ہی بھول جاتے ہو، تم نے ہی سبق پڑھایا تھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ روزی تو آسمانوں پر ہے اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ روزی کا کیا ہوا؟ سنو میرا اللہ صبح اور شام گرم گرم کھانا آسمان سے اتارتا۔ ارے کچھ اور سناؤ، آگے کیا ہے سنائی؟ وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے رب کی قسم۔ تو اس شخص نے کہا
ایسے بولے لوگ کون ہیں اور ایسے لوگ کون ہیں جن کو سمجھانے کے لیے میرے اللہ تو زمین و آسمان کی قسم کھانی پڑے؟ یہ چیخ ماری اور بیت اللہ میں جان دے. زندگی کیا تھی اور کیا ہوتا. داؤد شوچے نے ہوٹل کھولا, دندا کیوں؟ ہاں بولو, دندا, وہ دندا کھولا نہ ہے روز لاس سمجھو نا, کیوں لاس دیتے تو نقصان بولو تو لاس کہنا سیکھا تو بولتا یہ ویشم سے ایک بوڑھا باپ ہے بیچارہ انہاں کپتانی خبر کرتا انا پہلو ہوما ہوئے بادر شنو بادر لیا بادر جب چولی کہیں کس کو نہیں لایا تو جب چولی شنو مدو راشن بولنا نا, یہ ویشم سے یہ ویشن سے نہیں شریف روزانہ دوست بڑا بھائی تو چلا گیا فورن نینا نہ حملہ نہ تھنتو او ایتی روز فون کرے بھائی شو دیو لوس مہینہ دے مہینہ لوس بس اونے کیدو کیندو او جیوی نہیں کیوں اچھا کائی جائے وہ نہیں کوئی بات نہ پتا لوس کہی دے پر ہائے بھائی وہ بڑا بھائی اللہ کے راستے میں جا کر ایمان و یقین بنا چکا تھا. اس نے کہا بھائی گھبرا مت, مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. زمین پر اس کے بڑی سچی بات کوئی نہیں, اس کا کس کے ہاتھ میں. اب امتحان کا دن پورے جیسے بڑے میاں ڈاکٹر صاحب کے پاس دوائی لینے گئے, اب دوائی رات کو لی, ہمارے اوپر یا تو رات کی شکتی اللہ ڈاکٹر نے گولی سے بھی آنی کیا انہوں پیشہ کھاوا من جو اب یہ 10 والی شروع تو دوا کونے اب تو نہ دا بات دو جان شیدہ گیا شاید شو سے کہا اس سے بولو شو کو دوا آنی انہوں پیشہ کیوں انہوں پیشہ کیتا یہ تو ایک گولی یہ بھی قدر والی یندی اینا کینوں رنگ پیشہ کو آیا تو انہا جہاں سوٹی گولی رہے تاجے لال پیشہ بلائے رومت جب تک امتحان ہوگا تب تک حالات ہوں گے. گولی بند تو لال پیشہ میں بند, امتحان بند تو حالات بھی بند. اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ جمع ہو, اللہ نے ہوٹل چلا اور پیلا آیا ڈوٹ ڈایا نیچ آلے کوئی بھارو نہیں بوٹلو کو دن داؤ پر چھتا ہوں وہی گودریج وہ ڈسکس کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے کیم گبزوسوں کے لیے بلوٹ وہ ڈسکس کرنے آئے. ارے تمہاری ہوٹل ہیڈی ہیڈی بھائی تمہارا کوچو سوکرانی شادیوں تھئی અને 40 છોકરોની શાદીઓ થઈ ખબર ના પડી અને મારો તો એક છોકરો પરિણામ કે કમરના મકોડા વખા થઈ ગયા તો શું કામ કર્યું અને તમારો તો ખબર ના પડી ભાઈ. સીધા રોડ પર હેડો ખાડા મોહમ્મદ કર વગર વગર હેડી હા વગર બોતલ વગર ટીવી હા میرے اللہ نے چلائی. اب یہ ہوٹل میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی دعوت دے رہا یہ ہے. جس دندے پر بیٹھو جس کاروبار میں بیٹھو اللہ کو نظر رکھو اور آنے والے گاہکوں کو خالی پڑی کے مت دو کھانا مت دو ان سے کہو اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہم لوگ وہاں گئے جماعت میں جارڈن آپ بھی جاؤ گے جارڈن کیوں جاؤں گے بڑا ماری مل دو جارڈن تھے تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کے پاس کوئی پیشنٹ جائے کوئی مریض جائے تو غصے ہو جائے پشو میں جاؤں صاحب دوائی لی تو دوائی میں شفا ہے شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو آئے ہو تو دوا لے جاؤ لیکن نظر اللہ پر رکھنا. یہ ہے ڈاکٹر اور ہوئی تو جو تمہارے جی آنی سے چوئی نہیں مارے پھر تمہاری جی ویجب کری سے تمہارے جی بیوکو بنائیں تو بس پہلی نو کوئی چیز نہ دیں
شرح دفتر آ جائے کوئی حمد نہ بولے تو وائرس ارے مریض جو معاشی دیوں کہ اٹیک آئے تو پہلے ہارٹ بھیج دیوں پتہ اٹیک آئے ہو کہ پہلے اٹیک آئے ہو کہ ہارٹ بھیج دیوں کہ خبر نہیں یہ ڈاکٹر ہماری مقصود نہیں ہے لوگوں کا یقین بناؤ اب لوگوں کے سامنے دعوت پہنچی کہ کرنے والی ذات تو ان کی بولو ایک اللہ کی ہے اب وہ بڑا بھائی جو آیا کالج سے تو اس نے اپنے بچوں کو ایک کاروبار کر کے دیا سونے چاندی کا اور نازک مسئلہ ہے سونے چاندی کا مسائل کے اعتبار سے تو ایک دفعہ بچوں کو بلایا بھائی کاروبار ابا دم دکان اچھا تو وہ تو مجھے ایک نصیحت کرو کوئی بھی گراہک آوے داگی نو لیوا ہونو لیوا تو جھکتو ہلکیو نمتو ہلکی تو لڑکے تو باپ سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں ابا آپ یاد بٹا کر دھندوں سے کہ نمتو آئیے اونا چودی نو دھندوں سے نمتو آلوا رہا تو بھاری رہا پر سب تو ابا نے شاباشی دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے ویپاری ایک مرتبہ مال آیا تھان آیا ٹاکا آیا اس کو دیکھا اس میں ایک آٹے لوٹو تو ان کا پارٹنر تھا ابراہیم الگ کوئی بھی آگے تو بتا دینا اس لیے کہ شریعت میں ہے کہ ایک بتا دو ٹھیک ہے اور قیمت دوسری اعتبار سے کم کر دینا امام صاحب چلے گئے اپنے کام سے شام کو آئے تو پہلی بار بھائی وہ تاکے کا کیا ہوا صاحب نے تو کوئی یاد نہیں ہونا گراہکوں نے ریل میں رہتی وہ تو تاکو آ جاؤ پورا بہت ہی آ جاؤ تو شاباشی علی شاباش ابراہیم دادا جاؤ تو پارٹنر کوئی بڑے نہ منا وہ ہمارے افغانی ضرورت نہ تھا یہ ہوٹل والے جتنے ہیں نا کل کی گرے بھی اور آج کی بوٹی ہے نا کل کی گرے بھی اور آج کی بوٹی فرائی کر کے دے دیا شاید کیوں ہو تو 2 دانت اب وہ آتا ہے مینیجر گرے بھی شو کر تو پھر پھٹی تھی اچھا شاباش آؤ مینیجر تجھے مال نہ بگاڑے ارے تیری دکان میں کل کی گری بھی کھانے کے لیے آیا تھا جو تجھے اس کو دھوکہ دیا ہے وہ تو سمجھتا میں حلال کی کمائی رہا ہوں اگر اس کو پتا چلتا کل کی گرے بھی ہے تو وہ کھائے گا کیا ہو رہا ہے تقویٰ کہاں گیا دینی و اسلامی زندگی مستقل زندگی ہے تو بچوں نے کہا ابا سونے چاندی کا ہے دھندا ڈوبتا رہنے جائیں گے تو کوئی پڑھے نہیں ابا نے کہا دھندوں انہیں کری نہ جو تو کوئی پڑھے ان سے باتوں کروا منجا دو ابھی سن لو میں نے ایک حدیث سنی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے زین پورا تو لو یہ تو واجب ہے ورجع چپتا تو لو یہ احسان ہے تم کہتے ہو سونا چاندی کا دھندا ہے سونا چاندی اگرچہ قیمتی ہے لیکن میرے آقا کا فرمان سونے چاندی سے زیادہ نہیں یہ باپ ہے جو اپنے بچوں کی دینی تربیت کر رہا ہے وہ تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اگر لوگوں کے باتوں میں آ جاتا تو وہی ملتا جو مقدر میں تھا لیکن الجھن والی پریشانی والی بس ہمارا میرے کو اپنے کو کرا ہے نا یہ چیو تالو میں تو پیدا جو یہ تارا کو توقع کرے تو نے اس کا نہیں جب اب تعریف بھی نہیں تارا نمازوں کا جنازہ تارا گرموں بیشن تارا گرموں لون شادیوں میں توفون یا ولیوں سے تنہ بدو نہ وجہ تمہیں کبھی کو پر زیلا پٹم کا دنتا ہے تو کوئی مردود نہ تھا تو مولوی صاحب سیدھا چیدی ہو گئی جیتا نہیں تو نہیں بولو چیک نہیں کہ تو ہم بولیوں نے چکر میں مت پڑو تو کچھ ہے بلاؤ آج آ رہے بوئے ایمان والوں کے گھروں میں گھومت نہ گھروں آؤں سونی ہو میں ایسی بھولے سے ڈوبین مری جاؤں میری بچی مر گی وہ چلے گا لیکن غیروں کے سامنے وہ بھولے گی
اور وہ شرکیہ کلمات کہلوائے کا وہ کہے گی. مطلب بول رہا بھائی بارنگ کر دو گاڑی چھیٹے اسٹارٹ کر دو وہ تو خبر نہ پڑے. ارے کوئی نہ خبر نہ پڑے وہ دیکھ رہا ہے یہ ہو رہا ہے. جمے رہو شریعت کی حد میں رہ کر علاج کرتے رہو. نہ ہو تو غلط طریقہ آپ کے لیے اپنائیں. ایک حاجی صاحب تھے بڑا چھوٹا تو بتی موشی کو. ایک حاجی صاحب تھے حاجی صاحب ناریل نو بات ناریل نو تمہیں شو کو پھر بولو یہاں مجھے اٹھو آپ کروں ناریل بولو اٹھو آپ نا وہ کودے وہ شدو رہے نا. ان کا یہ بات تھا ریل بیل ہو آبا باہر بھی مر جاتا تھا تو باہر جاوے اس کو کیا کہتے ہیں جو بولو کیا کہتے ہیں. ہاں مزہ امتحان ہے دنیا. اللہ نے امتحان ڈالا اور ایک جین ڈال دیا باغ میں. جنات یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے سب نہیں جاتا وہ نیک ہے. ایک جنات نمازیں بھی ہوتے ہیں. مولانا بدری علی رحمہ سبق پڑھا رہے تھے. مٹکا پانی کا بہت دور تھا. حضرت بھر پانی پلاؤ تو ایک دنوں بیٹھے لوگوں بھاگ کرے تو گلاس سودی پہنچی جو اللہ کن سا دو کہ جنات سو امت کر لیا کتنا بھی آئی جائے. وہ تو تیری مجلسوں میں بھی رہتے ہیں. جنات نیک بھی ہوتے ہیں. بدماش ہے بدماش چھوڑے بڑی خطرناک بارے میں تو وہاں جنات اللہ نے بھیجا. کوکو نے تیار اتار بات ہو تو دھڑم لے بے ہوش سے نیچے سیدھا ہے کیا سیدھی ہو گئی بس سیدھی ہو گئی اتنی چیزیں دے رہی ہوں اس کیا کہ ہیرو کے کنٹیکس سے انعام جو. ارے حاجی صاحب تم نے بیت اللہ دیکھا روزے اقدس دیکھا روزانہ تلاوت کرتے ہو مدرسوں میں مسجدوں میں چندہ دیتے ہو تبھی جو ہے گا. پنڈت کو بلایا کیوں سے بھائی سے پنڈت نے کہا جو علاج پتا ہے بھائی کاکا پر تمہارا باغنا بچو بچ 10 بائی 10 નું મંદિર બનાવો પડશે. એનું એક પથ્થર મૂકવો પડશે. અરે બીજું તમારે કોઈ રીતે કરવાનું હો દવા અગરબત્તી કરવાની ઇલા થઈ જાય બહુ ટકા આજી સામે જાય. ایمان بناؤ اپنی بچیوں کا ایمان بچاؤ اپنی بچیوں کے دلوں میں ایمان بچھاؤ. بیٹی ایمان ہمارا سرمایہ ہے. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ان جوان بچیوں کو ایمان سمجھاؤ. شرم حیا کا سبب دو. باریک مت دو. باریک کپڑا مت پہناؤ. دوسرے غلط کپڑے مت پہناؤ. سمجھاؤ بچیاں ہیں. اب اس نے علاج کیا. علاج کے بعد کہا لوگوں کا دوڑا تھا تبھی جو یہ نہ کریوں نا ہزارے موٹی آباد آپ نے سنجوری توڑی دی نہ تمہیں جو کوئی کون کہنا کون کہنا وہ بنا دیا اور وہ دیر پیر شروع ہو گئی. مرنا ہر ایک کو ہے. سکرات کے منہ میں ہر ایک کو جانا ہے. قبر کے گھڑے میں سونا ہے. حاجی صاحب کا موت کا وقت آیا. حاجی صاحب نے کہا قرآن شریف لاؤ. تو لوگ سمجھے حاجی صاحب قرآن بہت پڑھتے تھے. تو ہو سکتا ہے قرآن لیں گے بوسا دیں گے سر پر رکھیں گے چھاتی سے لگائیں گے لیکن قرآن ہاتھ میں دیا. اب مجھے حاجی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن نقل قبل نباشت کوئی غلط بات نقل کرنا یہ غلط نہیں ہوتا. حاجی صاحب نے قرآن پھینک دیا اور یوں کہا لوگوں گواہ رہنا میرا اس قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور رو نکل. اور میرے بھائیوں ہاتھ جوڑتے ہیں غلط راستہ مت پکڑو. شادیوں کو برباد مت کرو.
मंगनियों में रसूमात मत करो। बच्ची की निकाह में तो देके चला रहा है, 1000-2000 का खाना खिला रहा है। क्या हमारी बच्ची हजरत फातिमा से अफजल है? क्या हो रहा है? सही ऊपर आओ, सही तरतीब पर आओ, हलाल रोजी की फिक्र करो, रसूमात से बचाओ, नमाजों का एहतमाम करो। और अल्लाह ताला ने एक मेहनत दी है दावत और तबलीग की, इस मेहनत में अपने आप को लगाओ, अतीत की तालीम में बैठो, गश्तों में शिरकत करो, कारोबार को हलाल बनाओ। दुनिया आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, आज है महीने के बाद नहीं है, मरना हर एक को है। इसलिए मेरे भाइयों, बात मुझे लंबी करनी नहीं है, बस समझदार मजमा है, माशाअल्लाह तलब है, यहाँ से लेकर वहां तक सब बैठे हुए हैं। बस ये नियत करो कि इंशाअल्लाह दीन पर जिएंगे और दीन पर मरेंगे।